کی جانب سے اور ہماری جانب سے عید مبارک، اور یقینی طور کے اوپر آپ کی یہ عید اچھی گزری ہوگی، رمضان المبارک بہت ہی اچھا گزرا ہوگا۔ اور آج عید کی مناسبت سے ہی ہم کچھ مکسی گفتگو کریں گے، اور ہمارے تمام مہمان جو ہیں وہ اگرچہ جرنلسٹ ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے آج صحافتی گفتگو سے ہٹ کر ذرا زندگی کے جو تجربات ہم نے جو اپنے مہمانوں کا انتخاب بھی کیا ہے کہ وہ دو جنریشن سے کیا ہے، کچھ ہماری اس جنریشن کے، کچھ ہماری پہلے والی جنریشن کے ہیں۔ تو جو ایک زمانے میں عید سے پہلے جو مہینہ ہوتا تھا رمضان کا، اس میں سب سے زیادہ جو آخری ہفتے 10 دن کے اندر زور ہوتا تھا وہ عید کارڈز کے اوپر ہوتا تھا۔ بہت سے لوگوں کے لیے عید کارڈز انہونی سی بات ہوگی، آج کل تو واٹس ایپ کے اوپر میسیجز آ جاتے ہیں بنے بنائے، بہت سے گرافکس، بڑی اچھی اچھی چیزیں آتی ہیں، لیکن ایک خوشگوار حیرت مجھے اس دفعہ یہ ہوئی کہ 2-3 سالوں کے بعد 2 عید کارڈ مجھے ابھی آخری ایک ہفتے کے اندر موصول ہوئے، اور بڑی حیرت ہوئی۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب نے، اور ایک ریڈ کرسنٹ کی جانب سے آیا، تو لگتا ہے کہ کچھ اداروں میں ابھی بھی پرانی روایات باقی ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ ہم چٹ چیٹ کریں کہ کچھ حالات کیا ہیں، عیدیں کیسے گزرتی تھیں، اب کیسی گزرتی ہیں، اور عید ہوتی کیا ہے، خوشی کب ہوتی ہے انسان کو اندر سے، اور کب انسان یہ فیل کر سکتا ہے۔ یہ ساری اس قسم کی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب موجود ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، 3-4 کتابیں لکھ چکے ہیں، اور ابھی 3 کتابیں جو ہیں کہ آج کل یہ لکھ بھی رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہلکی سی ان سے بات کریں گے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں تنزیلہ مظہر صاحبہ، ٹی وی ہوسٹ ہیں، اینکر ہیں، بہت سے اداروں کے ساتھ وابستہ رہی ہیں۔ ہم آج ٹی وی میں ایک زمانے میں اکٹھے ہم نے کام کیا ہوا ہے۔ بہت شکریہ تنزیلہ آپ کا بھی۔ میری بائیں طرف جو ہے کہ نیئر علی تشریف رکھتی ہیں، اور جرنلسٹ ہیں، رپورٹنگ سے سٹارٹ کیا، خبریں پڑھیں، اور پھر دوبارہ جو ہے اسلام آباد میں جو ہے کہ ابھی رپورٹنگ بھی کرتی ہیں اور سیاست بھی کرتی ہیں۔ سیاست وہ والی نہیں جو سیاستدان کرتے ہیں، سیاست جو ہے جو جرنلسٹوں کی صاف، اس میں نیشنل پریس کلب کی اس وقت سیکرٹری بھی ہیں۔ نیئر بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب، یہ ہمارے پاس 2 ڈاکٹر ہیں آج۔ یہ دونوں ڈاکٹر جو ہیں کہ یہ جسم کا نہیں، یہ قلب اور روح کا جو ہے کہ علاج کرتے ہیں دونوں۔ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب جو ہے کہ میڈیکل پروفیشن سے بھی رہے ہیں، لیکن یہ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور لکھنے لکھانے والے لوگ ہیں۔ پی ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں ریگولر۔ ڈاکٹر بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ جی تھینک یو۔ فاروق صاحب، آپ اور شاید ہم تو ایک ہی جنریشن کے ہوں گے۔ نہیں، جب آپ نے کہا تھا تو میں نیئر کی طرف دیکھا پہلی والی جنریشن دیکھیں، جب آپ نے کہا پرانی جنریشن، سجاد یہ بدتمیزی شمار ہوتی ہے۔ یہ پریس کلب میں مد مقابل پینل میں الیکشن لڑتے ہیں، تو یہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، یہ اس کا جو ہے کہ یہ بدلہ لے رہے ہیں۔ لیکن آپ سب کو عید مبارک بھی، یقینی طور کے اوپر آپ کی بڑی اچھی گزری ہوگی۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بڑے مراحل دیکھے، بڑی سیاست بھی دیکھی، تاریخ بھی دیکھی، تاریخ لکھی بھی آپ نے۔ آپ کی کتابوں کے اندر جو سب سے پہلی تو آپ کا افسانہ تھا وہ سفرنامہ تھا، ایک آنکھ میں امریکہ۔ پھر جو صورت نظر آئی آپ کی شخصیت، بہت سے لوگوں سے آپ ملے، ہم نے جو بلا دیا، اور پھر اب جو آپ کی کتاب ہے جب مورخ کے ہاتھ بندھے تھے، حالانکہ مورخ کی جو ہے زبان باندھی جاتی ہے، آنکھیں بند کی جاتی ہیں، لکھنے کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں بلکہ کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ ساری زندگی آپ نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا، دیکھا چیزوں کو، اور آپ نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے قلم بند کر دیا ان کو کہیں نہ کہیں پہ۔ تو زندگی کو آج سے 2-4 دہائیاں پہلے اور اب آپ دیکھتے ہیں، یہ جو عید تہوار ہم جس انداز کے اندر مناتے ہیں، تو کیا تبدیلی آپ نے دیکھی ہے، مثبت، منفی؟ میرے خیال میں نا ایک خوشی تو خوشی کا ہی دن ہے نا، عید خوشی کو کہتے ہیں، لیکن میں اپنا بچپن یاد کرتا ہوں نا، تو ہمارے محلے میں جو وہ تھا بیچنے والا مٹھائی، وہ ایک سٹال لگاتا تھا، اور اس مٹھائی سے وہ محلات تعمیر کرتا تھا، ہے نا، اور رنگ برنگے مزے کے، اور اس طرح سے دکانوں سے باہر وہ گلیوں میں بھی کر دیا گلیوں، اور اس طرح سے بہت سارا کچھ ہوتا تھا۔ اور یہ کیا تھا، یہ عید کی ایک جوش و خروش اس سے بڑھ جاتا تھا، اور ہم جاتے بھی تھے اس میں۔ لیکن اب جو ہے جیسے جیسے آپ کا کلچر بدلا ہے، جیسے آپ کے یہاں بزنس کے سٹائل بدلے ہیں، جیسے ہم زیادہ ترقی یافتہ اور پڑھ لکھ گئے ہیں، تو ویسے ویسے اس جوش و خروش اور جو گہما گہمی تھی نا، اس سے کچھ دور ہوئے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے ایک اور بڑی مزے کہ آپ نے
عید کارڈوں کا ذکر کیا. عید کارڈ بڑے اہتمام سے خریدے جاتے تھے, ہاں ٹیبلوں پہ سجائے جاتے تھے, پیچھے ڈیش بورڈ پہ آپ لگا رکھے دیتے جاتے تھے, رکھے جاتے تھے. اور کچھ ایسے عید کارڈ بھی ہوتے تھے جو آپ چھپ کے خریدتے تھے اور چھپا کے رکھتے بھی تھے. اور اس پہ بڑا خوبصورت کوئی شعر ہوتا تھا, ہے نا. تو اس طرح کے بھی ہوتے تھے, لیکن یہ سب کچھ ہی غائب ہو گیا ہے. اچھا ایک اور ذرا نظریاتی سی بات کرتے ہیں. ایک اور طرح کے بھی شعر ہوتے تھے, ابھی شعر مجھے یاد نہیں ہے تو میں نے وہ سرچ کیا ہے. اس طرح کے بھی ہوتے تھے شعر عید کارڈ پہ. عید آزاداں عید آزاداں شکوہ ملک و دین, عید محکومہ ہجوم مومنین. تو اس کو آپ فلسطین میں دیکھ سکتے ہیں, یہ صورتحال کشمیر میں دیکھ سکتے ہیں نا, ہے نا. تو یہ بھی ایک کیفیت ہوتی تھی. تو اس موقع پر ہمیں یاد دلایا جاتا تھا کہ ہمارے وہ بہن بھائی بھی ہیں جو مصیبت میں گرفتار. ادیب شاعر جو ہے ہر دور کے اندر بڑے حساس تو یہ اقبال کا ہوتے شعر ہیں, ہے. وہ سارے کے سارے وہ سے خطوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تنزیلہ آپ جو ہے کہ یہ بہت سینئر ہیں, اب بھی کچھ عرصے بعد جو ہے کہ یہ اپنے پوتے اور نواسوں کی عید کی ضروریات دیکھ رہے ہوں گے, لیکن آپ اس سٹیج کے اوپر ہیں کہ جہاں اب اس سٹیج پہ جب ہم پیچھے سوچتے ہیں کہ 40-50 سال پہلے کہ ہم کس سٹیج پہ تھے اور اچھا عید کے اوپر کیا چونچلے کیا کرنے پڑتے ہیں, تو ابھی تو 10-20 سال بچا لی ہے. وہ اپنی بات کی انہوں نے, ان کے لیے بھی زیادہ ہے. ہمیں اپنی پڑ گئی, میں نے تنزیلہ نے ان کے ساتھ آج ٹی وی میں کام کیا. ڈاکٹر صاحب کی عمر کا ذکر نہیں اگر میرے ساتھ تو میرے ساتھ بھی کیا ہوگا اگر ان کے ساتھ کیا. وہ اپنا بچپن, ڈاکٹر صاحب کا بچپن, اور ابھی جو آپ کی جنریشن نئی ہے 4-5 سال والی. اچھا میں آپ لوگوں کی زندگی آسان کر دیتا ہوں, میں 60 سال کا ہو گیا ہوں تو لہٰذا آپ کو کسی کو شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سارے تہوار اور یہ چیزیں جو ہے کہ وہ اب نہیں, میں 60 سال کا ہو گیا. کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی بچپن کو یاد کرتے ہیں؟ نا, ایک تو وہ ہوتا ہے نا, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے بہت سے لوگوں کا بچپن ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے. اور میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ نوجوان یہاں پہ آج ہوگا, لیکن آپ گاڑی میں بند کر رہے ہیں. نوجوان نہیں, بند تو نہیں کر کے, بند ہونے والا تو نوجوان نہیں ہو. بٹ تھینک یو سو مچ بلانے کے لیے. آپ کو بہت عید مبارک, آپ کے دیکھنے والوں کو عید مبارک. دیکھیں وہ کہتے ہیں وقت جب بدلتا ہے نا اس کے تقاضے بدل جاتے ہیں. جو ہماری جنریشن کے لیے بہت فن تھا وہ شاید آج کی جنریشن کے لیے بہت بورنگ ہے, لیکن آج کی جنریشن کے لیے جو لطف ہے ہر چیز کا وہ ہم جیسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. تو آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. ٹرانزیشن اسی کا نام ہے اور تغیر اسی کا نام ہے. تو شاید ہم سارے ہی اپنی کیونکہ میرا بچپن گاؤں میں گزرا ہے, اور گاؤں میں جو سب سے بڑی ہائی لائٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کا کہ آپ کے خاندان اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ اپنے خاندانوں, اور پھر ظاہر ہے جو لڑکپن ہے میرا وہ سارا ہاسٹلز میں گزرا ہے. تو اس کی جو ہائی لائٹس تھی وہ یہ تھی کہ گاؤں واپس جانا ہے اور رشتہ داروں سے ملنا ہے. مہینے 2 مہینے بعد چھٹیاں ملتی تھیں, اور عید کی تھوڑی سی چھٹیاں زیادہ ہوتی تھیں. ویسے تو آپ ویکینڈ کے لیے جاتے تھے صرف. تو وہ سارا فیز تو ہمیشہ آپ چیرش کرتے ہیں. یہ تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ جو گزرا ہوا وقت ہوتا ہے وہ اس کو چیرش کرتا رہتا ہے. اور میرا خیال ہے بچپن کو تو آپ کبھی بھولتے ہی نہیں ہیں, عیدی لینا. لیکن ابھی جو وقت ہے میں اس کو بہت انجوائے کرتی ہوں. میرا بیٹا بھی 3 سال کا نہیں ہوا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت برسوں کے بعد میں نے عید منانا شروع کی ہے. یعنی کہ پہلے مجھے کچھ عرصے کا, کیونکہ ظاہر ہے کوئی 2 دہائیاں ہو گئیں ٹی وی پہ آتے ہوئے, آپ وہ نہیں, آپ کا وہ رہتا نا کہ لباس نیا لینا ہے, کیونکہ ہر وقت ہی ہم بنے سمرے ٹی وی پہ خود عید مناتا ہے, پھر دوسروں کی عیدیں بناتا ہے, اور پھر جب جنریشن نئی آ جاتی ہے تو پھر ان کے ساتھ بنانی پڑتی ہے. لیکن وہ ہمارا, آپ کو پتا نا کہ عید پہ تیار ہونا, کیونکہ ہم ٹی وی پہ ہر وقت ہی تیار ہوتے ہیں, تو وہ عید والے دن تو آپ کہتے ہیں کہ آج تھوڑا سا سادگی سے دن گزر جائیں. لیکن جب سے زاویر صاحب پیدا ہوئے اس کے بعد میں ضرور ان سے میچنگ کرتی ہوں, ان کا کرتا ایک لے لیتی ہوں, اس کے بعد اپنے کپڑے ڈھونڈتی رہتی ہوں, اپنا سوٹ سلیکٹ کر لیتی ہوں, پھر ان کا کرتا ڈھونڈتی رہتی ہوں. دیٹ از اے فن پارٹ کہ میں اپنے بچے کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں. یہ جو ساری چیزیں ہم بات کرتے ہیں کہ اب ہم ایک ٹرانزیکشن کے دور سے نکلے نا, کہ ایک دور تھا کہ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی. اب ہم بہت سی چیزیں ہیں ٹیکنالوجی کے اوپر آ گئے ہیں. تو ان ٹیکنالوجی نے جو ہمارے رویے چینج کیے ہیں, تو ان سے کیا جو وہ ایک رشتوں کی نزاکت اور احساس پن اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھی, کیا یہ وہ بھی ساری ختم ہو گئیں, یا ٹیکنالوجی نے کہیں نہ کہیں اس کو بھی جوڑا ہوا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا, اور جہاں تمام مہمانوں جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کو بھی عید مبارک, اور آپ کے جتنے دیکھنے سننے والے ہیں ABN کے جتنے جو ہمارے ویورز ہیں ان سب کو بھی عید مبارک. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے اپنا بچپن بہت بھرپور گزارا ہے.
جوائنٹ فیملی سسٹم تھی، اور پھر وہ تنزیلہ کی طرح گاؤں جانا، اور گاؤں میں سب سے بڑی عید یہ ہوتی تھی کہ اچھا بھئی ہم گاؤں جا رہے ہیں، کیونکہ ساری فیملی پنڈی میں رہتی تھی، تو دوڑ کے گاؤں جاتے تھے عید کرنے کے لیے. نانی اماں اللہ ان کو بخشے، وہ عید سے کچھ 4 دن پہلے آ کے بیٹھ جاتی تھی کہ ابھی چھٹیاں ہونی ہیں اور میں نے نیئر کو اور بچوں کو لے کے جانا ہے. تو وہ ایک بڑی خوبصورت یاد ہے میرے دل میں، اور میری خواہش ہے کہ کاش جیسے میری والدہ کی وفات ہو گئی تو اب ہمارے بچوں کو وہ والی چیزیں جو ہیں وہ میسر نہیں ہیں، وہ والی خوشیاں اس طرح سے میسر نہیں ہیں. تو ہم نے یہ چیزیں بہت انجوائے کی، پھر وہ کارڈز والا دور اور وہ سارے دور ہم نے ساری چیزیں انجوائے کی ہیں. بچے ہمارے جو ہیں وہ مختلف ایک دور میں جی رہے ہیں، کیونکہ وہ پیدا ہی مختلف دور میں ہوئے. تو میرا خیال ہے ہر ٹیکنالوجی اور ہر دور کی اپنے پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں. ہم وہ بہت ساری چیزیں جو نہیں کر سکتے تھے اپنے دور میں ہمارے بچے اب کر لیتے ہیں. وہ کلک کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیمز بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، گروپ ویڈیو کالز ہو رہی ہوتی ہیں، گروپ آڈیو کالز ہو رہی ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے لیے تصور نہیں تھا. انہیں عید لیکن میرا کارڈز کی خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کمی ضرور ہے کہ جو پرسن ٹو پرسن اور وہ جو دوستیاں تھیں نا کہ جی شام سر شام باہر نکل جانا ہے اور دوستوں کے ساتھ کھیلنا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کمی آئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے بچے جو ہیں ان کی دوستیاں ہیں اور ان کے ساتھ تھوڑا بہت ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں. حالات اور باقی معاملات اپنی جگہ ہیں، اس کے اوپر بہت ساری بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اگر میرے بچوں کے دوست ہیں اور وہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کے گھر جانا چاہتے ہیں، ان کو اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں، باہر لان میں کھیلنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑا اور اچھی پیرنٹس کی موجودگی میں جب ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو ایک ہی ہیلدی سائن بھی ہوتا ہے نا کہ آپ بالکل لا تعلق ہو جائیں تو آپ کو بہت سے خدشات بھی ہوتے ہیں جس دور میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، اور ہر دور کے اندر یہ خدشات موجود ہیں. لیکن یہاں پر خالد صاحب وہ جو پچھلی شروع سے گفتگو ہو رہی تھی اس کے اوپر میں ایک کامنٹ ضرور کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش کروں گی کہ یہ جو میرے بائیں طرف ڈاکٹر سجاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی چشمے کا نمبر، کوئی آئی اسپیشلسٹ جو ان کو ہم بزرگ دکھ رہے ہیں، میں تنزیلہ یا کم سے کم میں، تو ان کو کوئی چشمے کا نمبر ضرور سجیسٹ کر دیں، ان کی آئی سائٹ چیک ہونے والی ہے. میرے پاس ہے گاڑی. وہ نا ایک کہی جاتی اس طرح کے امراض میں کہی جائے تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور. ڈاکٹر صاحب آپ بلوچستان کی اپنی ایک روایات ہیں اور ابھی بھی بہت سی روایات وہاں پہ نسبتاً جو ہے کہ باقی جگہوں کے اوپر دیہی علاقوں کے اندر بہت سی تبدیلیاں ہیں، لیکن بلوچستان میں تبدیلی کا پروسیس بڑا سلو ہے. شاید وہاں پہ ٹیکنالوجی اس طرح سے پہنچی بھی نہیں ہے، یا پہنچی بھی ہے تو ذرا لیٹ پہنچتی ہے وہاں پہ. تو آپ زندگی کو پیچھے ذرا 2-4 دہائیاں پیچھے دیکھتے ہیں، اور اب جب دیکھتے ہیں اور جب اس قسم کے تہوار وہاں پہ مناتے ہیں یا ادھر بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے مناتے ہیں، تو آپ کو کیا احساس ہوتا ہے کہ اچھا زندگی میں کیا اچھی تبدیلیاں آئی ہیں، کیا ایسی اقدار ہیں جو واقعی ہونی چاہیے تھی، چاہے جتنی بھی قدیم ہو جائیں ان کو ہونا چاہیے زندگی کے اندر، وہ آپ کی قلب و روح کے لیے تسکین کے لیے جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہیں. بہت شکریہ فرسٹ آف آل، آپ نے انوائٹ کیا اور آج بڑا اچھا دن، اور آپ نے گلدستہ سجایا ہوا جس میں تمام گل جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اپنی اپنی خوشبو لے کر. میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ عید میرے لیے تھوڑی سی گو کہ خوشی کی بات ہے. میں اکثر آپ شاعر نے کہا ہے نا کہ دل کے باہر ہے پتجھڑ مگر دل میں موسم بہاروں کا ہے. انسان کا انر یا انسان خوش ہو تو تب وہ خوشی سمجھتا بھی ہے اور اس کو آگے تک اسپریڈ بھی کرتا ہے اور آگے بڑھاتا بھی ہے. یہ پہلی عید ہوگی کہ میں اپنے والد محترم جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. 4 اکتوبر کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور میرے لیے عید کی سب سے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ میں سب سے پہلے اپنے والد صاحب سے ملنے آتا تھا، ان سے دعا لیتا تھا، ان کے پیروں کو چھوتا تھا، اور پھر وہ مجھے ڈائریکشنز دیتے تھے کہ بیٹا اس کے گھر جانا ہے، وہ بندہ فوت ہو گیا تھا وہاں جانا ہے، اس کی قبرستان پہ جانا ہے. تو ایک تو یہ پہلو ہے، میں اس کو اداس نہیں بنانا چاہتا، لیکن یہ پہلی عید ہے جو مجھے اپنے والد صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے. 1 اکتوبر کے بعد، اکتوبر میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. یہاں پہ آپ نے جو بات کی نا اس کو ہم اس طرح آسان کر دیتے ہیں کہ ایک تھی مینول عید تھی اور اب ایک ڈیجیٹل عید ہو گئی. اب ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے، عصر حاضر کے اپنے تقاضے، جیسے اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی نفی کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری خواہشات ہوا کرتی تھی کہ کبھی ایسا دور بھی آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے، ہم جہاں پہ ان کے لیے عید کی خوشیاں اس تہوار میں ان کے لیے بہت سارے لوازمات کا بندوبست کرتے ہیں، ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے تگ و دو بھی کرتے ہیں. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم سب مل کر جو ہے ان کے لیے اسٹرگل بھی کرتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی، کوئی نقائص نہ رہ جائیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ اس سے محروم رہیں. وہیں پہ ہم اپنی سوشل مورل اور ایتھکس اور ان ویلیوز کو جو ہے کہیں پیچھے تو نہیں چھوڑ رہے،
کیونکہ روایات ہی ہماری پہچان ہے. دیکھیں ٹریڈیشن ہی ہماری پہچان ہے. اب یہ بات ایک علیحدہ ہے کہ پنجاب، بلوچستان، سندھ سب کے اپنے اپنے کلچرل ویلیوز ہیں. اس سب کے اندر رہ کر آپ کس حد تک مطمئن اور خوش ہوتے ہیں. ایک کمی جو مجھے محسوس ہوتی ہے، جو ہمیشہ رہے گی، ابھی 10 سال ہو گئے میں اسلام آباد میں، اس سے پہلے بلوچستان میں عید ہوا کرتی تھی. میرے جتنے بھی دوست جو پرانے دوست ہیں، جن کو پرانا چاول آپ کہتے ہیں نا، ذائقے دار چاول، تو وہ آج بہت مس کرتے ہیں، مجھے بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے شاید میں 1-2 دنوں میں کوئٹہ چلا جاؤں. تو یہ ہوتا ہے کہ آسان بھی ہو گیا روڈ بڑا. ہاں اب یہ جو خاص طور پر ڈی آئی خان اور یہ یارک والی جو موٹر وے بنے، اس سے کافی زوب والا روڈ تھوڑا سا بھی شاید ابھی تک ایشو ہے وہاں پہ، ابھی ایشو ہے. لیکن اب وہ بھی بہت سموتھ ہے. یعنی کوئٹہ تک ابھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. کوئی تھوڑا سا یارک سے لے کر درابند تک کوئی 15 سے 20 کلومیٹر ہے تھوڑا سا ایشو، باقی کوئٹہ ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک جو سب سے اہم بات ہے خوشی کی بات، کیونکہ عید کا مطلب ہی خوشی ہے. اب خوشی کیسے؟ دیکھیں خوشی آپ کے اندر ہوتی ہے، اور خوشی تبھی آپ کو آتی ہے جب آپ ایک سیٹسفیکٹری ایلیمنٹ آپ کے اندر موجود ہوتا ہے کہ جی آپ نے حقوق پورے کیے، آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ نے اپنے فرائض پورے کیے ہیں. اور رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس میں جو بھی آپ نے نوافل پڑھے، جو آپ کی عبادات تھی، اس میں آپ کا ایک سیٹسفیکٹری ایلیمنٹ ضرور ہونا چاہیے. اور پھر جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم بعض اوقات یہ نہیں سمجھتے کہ خوشیاں کہاں ہیں. خوشیاں کسی کو خوش کرنے میں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے سے. آپ جتنی خوشی بانٹیں گے اتنی آپ کو اندر سے خوشی ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم اپنے اہل و احباب میں دیکھیں، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں کہ کہاں جو ہے لوگ مشکلات کا شکار ہیں، چاہے وہ فائنینشیل ہیں یا ان کے کوئی بڑے آج دنیا میں نہیں ہیں، یا وہ کسی دکھ کا شکار ہیں، تو ہم ان کے پاس جائیں، تبھی ہم خوشیاں بانٹیں گے. اور جب آپ کا انر اچھا ہوگا، سائیکالوجی بھی 2 طرح کی سائیکالوجی ہیں. اب میں بھی اس کو ایک مینول سائیکالوجی کہتا ہوں اور ایک ڈیجیٹل سائیکالوجی کہتا ہوں. ڈیجیٹلائزیشن جب سے ہوئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اب آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ایک میسج بھیج کے، کسی کو وائس نوٹ بھیج کے، اس سے آپ عید مبارک، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے ہمیں بہت فائدہ بھی ہوا ہے. لیکن کمیونیکیشن گیپ جس کارڈ کا آپ نے اور ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، میں ابھی اس طرف آنا چاہ رہا، دوبارہ اسی طرف آنا چاہ رہا. جو کمیونیکیشن گیپ بھی اور جنریشن گیپ بھی ہے. اچھا اس سے کیا ہوا ہے کہ وہ جو قربتیں تھیں نا، جو اب شاید کافی حد تک دوریوں میں بدل گئی ہیں، اس سے ریالٹی سے ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور اب ہم عصر حاضر یا ہم وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو جو ہے وہ سونا سمجھنا شروع کر گئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ نے ایک اچھا سازگار ماحول اپنی انوائرمنٹ اور اپنے فیملی میں آپ نے نہیں پیدا کیا، تو پھر یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے. دیکھیں یہ چیزیں ساری ٹرانسمیشن ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارا اور ویسٹ کا کلچر بہت مختلف کلچر ہے. ہم اور ایون میں سب میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ویسٹ کافی حد تک ہمارے کلچر کو اڈاپٹ کرنے جا رہا ہے، اور کافی حد تک وہ جو ہمارا ماضی ہے، ہمارا پاسٹ ہے، اس کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور اس پر کافی کام کر رہا ہے. اور ہم جنہیں ہم نے اپنے کلچر پہ کام کرنا تھا، اپنی روایات پہ کام کرنا تھا، جو ہمارے آباء و اجداد نے جو اسٹرگل کی تھی، وہ ہم نے ٹرانسمٹ کرنی تھی اور اپنے بچوں میں منتقل کرنی تھی، اور ان کو اس درس و تدریس میں بھی شامل کرنا تھا ان کے ساتھ ہی. لیکن ہم وہ نہیں کر سکے. اب ہمارے پاس ایک ہی ٹول رہ گیا کہ جی انفارمیشن اینڈ ایجوکیشن جسٹ فار جاب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایجوکیشن اور ہماری جو اس وقت انفارمیشن جو ہم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، اس میں ایک چیز کا فقدان ہے. یہ بڑی پنچ لائن آپ سمجھ لیں کہ ہم تعلیم تو دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن کریکٹر بلڈنگ یعنی تربیت کا جو ہے کہ اس میں یہ ایک اہتمام. اچھا ایک چیز اور بڑی اس میں جو کریکٹر بلڈنگ بھی ہوتی ہے نا، اس کے اندر بڑی جو ہماری یہ تہوار جتنے بھی ہوتے تھے، اس کے اندر تمام فیملیز اکٹھی ہوتی تھی. ہم بھی ایک زمانے میں ملتان رہتے تھے، جب چھوٹے ہوتے تھے تو عید کے قریب کبھی اگر آتے تھے، یا ویسے بھی تو جب یہ اگر وہ ٹرین سے آتے تھے میاں والی سائڈ سے، تو جنڈ بسال شروع ہوتا تھا نا، تو پہاڑوں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی، جیسے اپنے علاقے میں پہنچ جائے. ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی تھی. یا ادھر سے اگر آتے تھے فیصل آباد کے راستے سے، تو جب آپ یہ جیلم اور ٹلہ والے علاقے سے میں آتے ہیں نا، تو پھر لگتا تھا جیسے شاید ہم کہ یہ اپنا اس کلچر سا فیل، آپ کو وہ پہاڑ، درخت، ندی، نالے، تو لگتا تھا اب شاید ہم اپنے علاقے میں آ گئے. اپنے علاقے سے تو محبت آپ کی ختم وہ ایک انر چینج ہوتا سارا کا سارا. ابھی جو ہے کہ ہم یہ جو ڈیجیٹل دور ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے پہ بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو یہ جو ایک آلہ ہے آپ کے پاس، آپ یہ ایک بٹن دباتے ہیں اور آپ ادھر سے کینیڈا ہے، ادھر سے ناروے ہے، ادھر سے کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، ادھر سے کوئی چائنا میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر آپ پاکستان میں 5 شہروں میں ہیں، لیکن سارے ایک اس موبائل کے اوپر آپ کیک اکٹھا کاٹ رہے ہیں، چائے اکٹھی پی رہے ہیں. یہ اور وہ جو تھا کہ سارے آ کے کسی ایک حویلی میں، کسی ایک گھر میں، بڑے بزرگ جہاں پہ ہوتے تھے وہاں پہ سارے اکٹھے ہوتے تھے اور پھر سارے ایک دسترخوان میں بیٹھتے تھے. ان میں اور ان میں کیا کوئی فرق؟ اچھا اس میں ایک میں بات ضرور کروں گا یہاں پہ جو آپ نے بات کی تھی. دیکھیں پہلے کے دور اور اب کے دور میں، ابھی جو آپ نے موبائل کی بات کی ہے، تو جو نفسیات ہے، نفسیات یہ کہتی ہے، اور سائیکالوجی میں یہ بڑا ایک اہم ہمارا سبجیکٹ بھی رہا ہے کہ سائیکالوجی میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے یا ڈیجیٹلائزیشن ہے، جو آپ
عصر حاضر بڑھتے جا رہے ہیں آگے, تو وہ جو ایک سسپینس ہوتا ہے, کیونکہ مینٹل ڈیزیز جتنی بھی اب بڑھتی جا رہی ہیں, اب آپ دیکھیں بتدریج پہلے ویسٹ میں تھا بہت زیادہ تھا, ہارٹ اور سائیکولوجیکل ڈیزیز بہت زیادہ تھی, اور ہمارے ہاں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں انکلوڈنگ پاکستان, ہندوستان, یہاں پہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نفسیاتی امراض ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس کی وجہ شاید ڈپریشن میں بہت, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. جو میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ جو اکٹھے فزیکلی بیٹھنا, اور ایک ہے کہ آپ کا اس کو ہم ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں کہہ لیں کہ آن لائن آپ اکٹھے بیٹھے ہیں, تو یہ دونوں جو اس کو روایتی کہہ لیں نا اب, تو یہ بھی روایت کا حصہ بن گئی ہے. ڈیجیٹل زندگی بھی روایتی ہے نا اب ہماری, تو ان کا اپنی اپنی خوبیاں ہیں. مثلاً یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ دور دراز لوگوں کو آپ کو اکٹھا کر ایک اسکرین پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب جب ہم کوئی کیک کاٹنے بیٹھتے ہیں تو جو بچہ کوئی باہر گیا ہوا ہے, کوئی عزیز دوست باہر ہے, تو وہ سارے آپ کی اسکرین پر ہوتے ہیں, اور آپ بات بھی کر لیتے ہیں, کاٹ بھی لیتے ہیں, اور پھر رفتہ رفتہ اچانک ایک آدمی پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے, اسکرین پہ ایک آدمی رہ جاتا ہے. تو سبب یہ ہے کہ اب وہ جو جوش و خروش تھا نا ملنے کا, اور وہ ایک جو لپک ہوتی ہے کسی سے ملنے کی, اور اس کے لیے پھر آپ بہت زور سے اس کا گھٹ کے جب بھی پانا, تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے, لمس کا جو احساس ہوتا ہے, لمس کا احساس ہے, اس سے ہم تھوڑے محروم ہوئے. آپ جب ذکر کر رہے تھے, بڑا رومانٹک ذکر تھا نا, کہ جب ہم فلاں علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی یہ خوشبو ہے, کیا بات ہے نا, فلاں علاقے میں جاتے ہیں تو یہ خوشبو ہے. مجھے یاد ہے جب ہم سرگودا جاتے ہیں تو, اور سردی کے موسم میں خاص طور پر, تو کنو اور کمات گنا, اس کی خوشبو مکس ہو کے آتی ہے, تو اس کا ایک اپنا وہ اروما ہے, اپنا اس کی کشش ہے, وہ محسوس ہوتی ہے. ایسے یہ رومانٹک ہوتی ہے سر. یہ اپنے دل کی بات ہے. ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں, یہ بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. تو یہ جو احساس, خوشبو اور اس کے لمس کی بات ہو رہی ہے, اور ان سے جو انسان کے سارے حسیات, جذبات, احساسات جڑے ہوتے ہیں. ناظرین, عید ٹرانسمیشن میں ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں, اور بریک سے پہلے رنگ, خوشبو اور احساس کی بات ہو رہی تھی. اور فاروق صاحب, وہ ہے نا کہ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. تو یہ جو کلچرل چیزیں ہیں, اور جو آپ کو اپنے علاقوں میں, چاہے وہ درخت ہوں, چاہے وہ پھل ہوں, چاہے وہ پودے ہوں, چاہے ہر چیز ہو, وہ آپ کو بولتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, جیسے آپ سے وہ باتیں کر محسوس کراتی ہے. مثلا وہ جب ہم گئے لاڑکانہ اور گڑھی خدا بخش بھٹو, تو بڑا کوئی یعنی افسوس کا موقع تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی چیلم تھا جب ہم گئے, لیکن سخت سردی کا موسم تھا, اور اس سردی کے موسم میں وہاں دو چیزیں بہت ہوتی ہیں, ایک وہی کماد اور گنا, اور دوسرا امرود. تو وہ جو آپ کو اس شہر کی یہ خوشبو ہے, وہ مجھے آج تک یاد ہے. وہ مجھے, اور اس خوشبو نے مجھے پھر سرگودے کی خوشبو کی اہمیت یاد دلائی. نہیں, اب یہ پٹھوان ہے نا, جیسے آپ کا علاقہ, اب اس میں آئے اگر آپ ادھر, تو آپ یہ گجر خان دینا سے اگر آپ چلے جائیں چکوال اور اس طرف, تو آپ اسی بہار کے اور اس موسم میں, اور اگر آپ گاڑی کا شیشہ ہلکا سا نیچے کر دیں تو آپ کو گاڑی روکنی پڑ جاتی ہے, کہ وہ سرسوں کی اتنی خوشبو ہوتی ہے, اور دور تک جو ہے کہ پیلے رنگ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, آپ تو شاید اس کو موسموں اور فصلوں اور اس کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اپنی مٹی کی ویسے ہی خوشبو ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا, آئی واز 12 سال کی تھی جب میں ہاسٹل چلی گئی ہوں. آج بھی, مطلب 40 سے اوپر عمر ہو گئی, آج بھی میں جب بھی جاتی ہوں تو میں ہمیشہ ابھی بھی ٹویٹ کرتی ہوں کہ میرا یہ فیوریٹ رستہ ہے. وہ ایک خاص جگہ ہے جہاں میں پبلک ٹرانسپورٹ میں جب جاتی تھی تو ایک سٹاپ آتا ہے, یہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا جو گھر ہے وہاں تقریباً اس کے آس پاس. اس کے بعد لگتا تھا کہ میرا گاؤں شروع ہو گیا. تو میرے اندر نا وہ ایک ایسی خوشی, جو ایک ایسا ولولہ کہ جو اب تو, حالانکہ وہ والی جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے نا لپک, اب وہ لپک نہیں رہی, کیونکہ آپ ویڈیو پہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا بھی اپنا ایک چام ہے. میرے والد صاحب باہر تھے پردیس, تو پردیس میں جب آپ صرف خط لکھتے تھے, خط کے ذریعے آپ محسوس کرتے تھے کسی کو. میرا خیال ہے یہ بھی آج کے زمانے کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. اس وقت ہم سوچتے تھے
काश ऐसा हो, कोई ऐसा फ़ोन हो कि बंदा नज़र आए। अब बंदे नज़र आते हैं तो ज़ाहिर है वो तड़प तो नहीं रहती, लेकिन लम्स की अपनी एक बात है। अब मेरा भाई बाहर है तो जो उसको गले लगाना है वो एक और बात है। रोज़ उससे वीडियो पे बात होती है और रोज़ आंखों में आंसू होते हैं, रोज़ ही उसको हम ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारे बगैर पहला रमज़ान है, वो अभी से उदास है, आप सब लोगों के बगैर पहली ईद है। तो मतलब मेरा ख्याल है कि जो जज्बात हैं वो वक्त के साथ नहीं बदले, शायद हमारा उनको इजहार करने का तरीका बदल गया है, हमारी तलब थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है, हम एक दूसरे को जो दस्तयाब हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी आ गई है, लेकिन मोहब्बतें अपनी जगह पर मौजूद हैं। मोहब्बतें कम नहीं होती, स्पेशली जो ख़ानदान के बीच में, जहाँ पे ये इनफरादियत की बात नैयर ने की थी ना कि हम शायद वो एक पर्सन टू पर्सन दोस्तों के साथ कांटेक्ट में ज़रा कम हो गए, तो ये एक है कि आपको स्टेटस से पता चलता है कि आपका दोस्त कहाँ है, किस इलाके में घूम रहा है, क्या कर रहा है। ये जो कार्ड या खतूत या ये मामला होता था ना, खालिद साहब एक जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, मैं उसको मेंशन करना चाहता हूँ। वो हमारे ईद का एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, वो ये कि आपके यहाँ किसी का इंतकाल हुआ है पूरे साल में, तो हम ईद के दिन उसके यहाँ ज़रूर जाते हैं, ऐसे ही अभी और भी जाके उसको याद करते हैं, और उस मौके पर, ईद के मौके पर वो जो तन्हाई महसूस करता है उसमें हम शरीक होते हैं जाके, और उसका यानी गम, यानी जैसे वो दिया जाता है, उसको गम बांटा जाता है उसका, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका वो। अच्छा, ये जो चीज़ अभी जो तंजीला बात कर रही थी नहीं यार, कि एक ख़त आया करते थे या कार्ड के, एक इंतज़ार होता था ना कि आपको कि अच्छा जी ख़त आएगा, और आपने जब किसी को ख़त भेज दिया, पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, आप गिनती होती थी, अच्छा जी आज यहाँ से डाकिया निकालेगा, जीपीओ से निकलेगा, ट्रेन से जाना है या बस से जाना है या यूएमएस है जाएगा, अच्छा 2 दिन के बाद फलां जगह पहुँचेगा, वहाँ से जो डाकिया अल्लाह करे आज ही दे दे, ये ना हो कल पे चला जाए ना। गिनती होती थी कि 3 दिन बाद फलां जगह पहुंचने, और फिर अगर वहां पे वो लिखेगा, पढ़ेगा, जवाब देगा आराम से, तो वो फिर 3 दिन, उसका मतन बड़ा 7 दिन के बाद एक इंतजार का था। अच्छा, ये अब जो मैसेज ने, मतलब कम्युनिकेशन अब भी है, मैसेजेस चल रहे हैं, आप टक टक फौरन सेकंड्स के अंदर एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज तो हो रहा है, लेकिन क्या वो जो फीलिंग्स, वो सारे एहसास, वो जो तांग खत्म हो गई, तांग थी, वो जो है कि वो अभी भी है किसी जगह। एक शेर सुन ले यार खालिद साहब, खत नहीं आया था तो आते थे खत, अब खत है जो आया तो आते नहीं खत। मतलब ये कि जब आप इतने जवान नहीं हुए थे तो जब आपको कोई खत भेजता था आपको शऊर ही नहीं था, और जब आप जवान हो गए तो उस पर नजरें तो वो जो अभी भी चीज़ें बहुत सी जो हैं कि शायद कहीं ना कहीं फील तो होती होंगी। देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये ट्रांजिशन जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये नेचुरल है। एक दौर था जब हमारे पेरेंट्स को और हमारे बड़ों को, और या जो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन है, उनको लगता था कि ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये फ़लाँ चीज़ से दूर हो गए हैं। कि मुझे आज भी याद है कि मैं कराची से जब कराची में होती थी तो अम्मी ने पहले से ना लिस्ट तैयार की होती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उनको फौत हुए हुए अभी 4 साल हो गए हैं, तो अब 5वां साल है उनके बगैर हम ईदें करते हैं, और हर ईद पे हम उतनी ही गमगीन होते हैं उनके बगैर, क्योंकि वो वालदा एक ऐसी हस्ती होती हैं, हर घर में कोई ना कोई एक ऐसी हस्ती होती है। तो वालदा एक ऐसी हस्ती होती हैं कि जो सबको जोड़ के भी रखती हैं और एक एक छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल भी रखती हैं। तो वो ना वहाँ से पहले से लिस्ट बनाई होती थी कि ये अभी तुम कराची थी ना, तो वो फ़लाँ की डेथ हुई है तो तुमने उधर भी जाना है, फ़लाँ की डेथ हुई थी तुम्हारी जाने के बाद यहाँ पर पीछे, तो उनके यहाँ अफसोस के लिए जाना है, फ़लाँ के घर खुशी हुई थी तो तुमने उनके यहाँ मुबारकबाद के लिए जाना है। तो ये चीज़ें मौजूद थी। और ईद पे ख़ास तौर पे कि आपने ईद पे जो है वो उनके घरों में जाना है। फिर ये है कि टेलीफ़ोन कॉल ज़रूर करनी है अगर कहीं नहीं भी पहुँच सकते, कि भई आपके जो प्यारे जो हैं वो बिछड़ गए हैं, तो उनकी पहली ईद थी। तो ये चीज़ें कम ज़रूर हुई हैं, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि हम सब की इनफरादी सतह पर ये हमें अपनी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि हम जब करेंगे तो हमारे बच्चे हमारे देखा देखी करेंगे। हम खुद भी नहीं करते तो हमने बच्चों को क्या राग़िब करना उस तरफ। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा ये है कि छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय खुद भी करें और अपनी जो नौजवान नस्ल है उनको भी बताएं। जब हम खुद जो है वो सारा, मैंने देखा है कि हम जो ये बातें कर रहे हैं, हम भी ज़्यादातर जो है वो बैठ के बच्चों के बीच में मोबाइल पे लगे होते हैं। हम सहाफ़ियों तक का तो काम ही यही है, प्रोफेशन भी ऐसा होता है ना कि कोई पता नहीं रात को 12 बजे ऐवान सदर से कोई अचानक से कोई चीज़ आ जाती है, 3 बजे बीपर की कॉल आ जाती है। हाँ, कई और बार मेरा तो बच्चा छोटा वो साथ ही जाग जाता है, उधर उसकी टाटा उधर बीपर। अच्छा नहीं, रात को 12-1 बजे आती है, हमने तो कभी कॉल नहीं है रात बहुत इतने लेट आवर्स में। बहरहाल एक बात यहाँ पे मैं न्यूज़ वालों को किसी टाइम भी आ सकते हैं, न्यूज़ वालों को करंट अफेयर्स वालों में
आपने देखे ना, आपने तज्जिया करना होता है, हमने खबर देनी होती है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहरहाल बात ये है कि बहुत सारी बातों से इत्तेफाक किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ जिसको मैं फिर दोबारा उसको दोहराना चाहूँगा कि एथिक्स, आदाब और करेक्टर बिल्डिंग जो है वो बच्चों की, ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर आगे बढ़ना है, ये फिर हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए एक पैगाम होगा। हम ईद मनाते हैं, बहुत अच्छी ईद मनाते हैं, एक तो रिवायती ईद मनाते हैं हम, लेकिन इसका एम, ऑब्जेक्टिव, मकसद का हमें अभी तक समझ भी नहीं आई है कि ये गिफ्ट क्यों है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। क्योंकि हम अपने बच्चों को सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं बेटा कि ये आपका सब्जेक्ट है, इस तरह आपने पढ़ना है, ये आपका मैथ्स कॉम है, ये आप, लेकिन हम अपने बच्चों को ये नहीं बता रहे कि ईद आखिर हम मनाते क्यों हैं, ईद का मकसद क्या, खुशी किसे कहते हैं। अब देखिए एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। बहुत सारे हंसते हुए चेहरे आपने देखे होंगे, बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे देखे होंगे, अपने अंदर वो जख्म लिए और अपने अंदर गमों का एक समंदर और सैलाब लिए हुए होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, और मुस्कुराहट की वजह भी यही होती है कि वो एक पैगाम दे रहे होते हैं, एक मैसेज दे रहे होते हैं कि यार वी आर हैप्पी। वो इसलिए नहीं दे रहे होते, वो कहते हैं कि यार नहीं, मेरी वजह से जो है वो उदास ना हो जाए, अगर मेरा उदास सा उसने चेहरा देख लिया, डॉक्टर साहब ना हो जाए। तो कहने का मकसद ये कि हर शख्स जो है वो इस दुनिया में जो आया है किसी मकसद के लिए आया है, तो मकसद हयात जो है उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ईद का आखिर मकसद क्या है। अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे, हम कब्रिस्तान जाते हैं, अल्लाह पाक जो है मुझे ये मौका दे, और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट ईयर से मैं कोई इसके लिए प्रॉपर वो करूँ। सबसे पहले जो है नमाज की अदायगी के बाद हम जाते हैं अपने जो पेरेंट्स या हमारे फादर्स ये बड़े हैं, वहाँ पे हम उनके लिए जो है दुआ पढ़ना वहाँ पे, और इवन कि वहाँ पे फिर बहुत सारे रिश्तेदारों से हमारी मुलाकात भी होती थी। ये है रूठों को मनाने का दिन, ये है खुशियाँ बांटने का दिन, ये है एहसास, जज्बात को मुंतकिल करने का और समझने का दिन। तो अगर इन चीज़ों को हम समझना शुरू कर दें, संजीदगी का अंसर भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गैर ज़रूरी तौर पे आपने देखा होगा, बल्कि चांद रात, मैं तो इसको न्यू ईयर नाइट ही अब समझता हूँ, चांद रात को तो बस ऐसे लगता है कि बस हम धो दिए गए, बल्कि तमाम हमारे जो गुनाह हैं, और बिल्कुल हम आज जो है वो वाला एक इज़हार करने लगते हैं जैसे शायद हम कोई वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा हैं। तो मैं ये समझता हूँ ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स थे, और आज तक भी मेरी वालदा साहिबा हयात हैं, क्योंकि अभी मेरे फैमिली में कोई भी बड़ा नहीं रहा सिवाय मेरी वालदा साहिबा के। मेरे वालिद साहब की फैमिली से भी सब फौत हो गए। तो आज भी जब लोग हम खुशियाँ मना रहे होते हैं चांद रात की, तो मेरी वालदा साहिबा रो रही होती है। मेरे वालिद साहब भी ऐसे थे, वो रोते थे कि इतना बाबरकत महीना चला गया, काश हमें एक दिन और मौका मिल जाता, क्योंकि हमारी एक रिवायत होगी 29 दिन रोज़ों की भी। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को भी साथ लेके चलना है। हमने अपने बच्चों के जो असर हाजिर और जदीद दौर के तकाजे हैं उनको भी पूरा करना है, लेकिन हमने अपनी मॉरल, कल्चर और सोशल वैल्यूज़ को किसी सूरत में उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं लड़कियां ज़्यादा बोलती हैं, मतलब ऐसे मैंने कहा इसमें एक ये भी मुझे तो इजाफा पैसे कर इसी दो। के मिलते हैं ना, आपको तो 4 मिनट का ऊपर होता है। अच्छा नहीं, ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरों का भी आका मारना चाहिए, आप उनका सारा वक्त ले लें। नहीं, ऐसा हुआ है। नहीं, कोई बात चलिए, नहीं। मेरी तरफ से 1.5 मिनट दे नहीं, दीजिएगा। ये प्रेस क्लब के इलेक्शन में उनके सारे वोटों का हक मार देती हैं, तो अब वो इनके उनके इनके सारे वोट मैंने ले लिए, तो बदला उतार रहे नहीं, हैं। इस दफा वैसे हम मद्दे मुकाबिल नहीं थे। अच्छा हाँ, एक ही इस ग्रुप दफा में मद्दे थे। मुकाबिल नहीं, एक ग्रुप में नहीं थे। अच्छा हाँ, हम आजाद हैं, ग्रुप में नहीं। नहीं, ये ग्रुप में नहीं होते, लेकिन इस पिछली बार इन्होंने जब मेरे सामने मध्य मुकाबिल खड़े हुए तो मैंने कहा देखें वैसे आपको फिर 4-6 वोट मिल जाते हैं, मेरे सामने खड़े हो जाते तो बिल्कुल ही नहीं मिलते। तो इस बार इन्होंने समझदारी की किसी और इसी सीट वजह पे से कर पिछली दफा मेरा सेक्रेटरी की वोट निश्चित ज्यादा था। लेकिन वैसे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, इकबाल ने कहा सर था ना। आजाद है, सेटिस्फाई मुतमईन होते हैं, आजादी है। चलो ब्रेक लेते हैं ना, अभी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो फिर ज़रा एक और जो जर्नलिस्ट की लाइफ जो होती है, अभी जो हम बात कर रहे थे कि ख़बरें और रात को 3 बजे भी बीपर और 4 बजे भी बीपर, तो ईद के दिनों के अंदर भी जहाँ पे जर्नलिस्टों के अपने बड़े मसाइल होते हैं, और घर में ख़ास तौर के